جب ہم دوسروں کی رسپیکٹ کرتے ہیں تو وہ رسپیکٹ جو ہے وہ اثر کرتی ہے۔ اگر آپ کی گاڑی اچھی ہے، آپ کا گھر اچھا ہے، آپ کی اولاد بڑی اچھی ہے، آپ کے ساتھ ہی آپ کا ایک کزن رہتا ہے یا آپ کی کوئی اور رشتہ دار لوگ ہیں اور وہ اس کو ایک جیلس کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور اس کی وجہ سے آپ کو یہ ڈر ہے کہ کہیں مجھے نظر نہ لگ جائے۔ اس کے لیے کچھ دعائیں ہیں، وہ آپ دعائیں اردو میں اپنی لینگویج میں پڑھ سکتے ہیں اور اس طرح آپ اپنے آپ کو نظر سے بچا سکتے ہیں۔ جو 3 آخری قل ہیں وہی کافی ہیں۔ تو ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بہت ہی شفقت، محبت اور انجوائے کر کے جو بھی تھوڑا سا ٹائم ہمارا ہوتا ہے اس میں تکلف ذرا کم سے کم کیجیے اور بڑی بے تکلفی کے ساتھ بڑے اچھے اسٹریٹ فارورڈ طریقے سے اپنے رشتہ داروں سے نبھائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موٹیویشن ود ڈاکٹر نصر شاہد کے پلیٹ فارم سے میں ایک بڑی اہم چیز جو عام طور پر ہمارے لیے ایک مشکلات کا باعث بنتی ہے اس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ہے ہمارے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ ہینڈل کرنا۔ اخلاقیات بھی، جنرل جو دنیا کے نظام ہے اس میں بھی، اور ہماری قرآنی جو احکامات ہیں ان میں رشتہ داروں کا خیال رکھنا ایک بہت ہی اہم حصہ ہے ہماری زندگیوں کا اور احکامات کا۔ رحم کے رشتے، خاص طور پر ہمارے جو سبلنگز ہیں ان کی باتیں، ہمارے جو بہن بھائی ہیں اور ہمارے کزنز ہیں ان کا خیال رکھنا، ان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا، خوشگوار تعلقات رکھنا، اور حقیقت یہ ہے کہ اس کی وجہ سے ہمیں زندگی میں ایک خاص قسم کی جو ہے سکون بھی ملتا ہے۔ لیکن عام طور پہ ان رشتوں میں بڑی جیلسی پائی جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ کوئی شخص جو ہے محنت کر کے کسی اور مقام پہ پہنچ گیا اور ایک ہی گھر کے جو کچھ لوگ جو ہیں وہ اکنامکلی اتنے اچھے نہیں ہیں۔ اب ان رشتوں میں آپ کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے، کس طرح نیویگیٹ کرنا ہے، یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اور یہ میرے آج کا موضوع ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے، جب ہم دوسروں کی رسپیکٹ کرتے ہیں تو وہ رسپیکٹ جو ہے وہ اثر کرتی ہے۔ کسی شخص کا جو ویلتھ ہے یا کسی شخص کی جو کارکردگی ہے زندگی میں یا اس کی جو خامیاں ہیں، اس کی بجائے اگر ہم اس کی خوبیوں پر فوکس کرتے ہیں تو وہ آٹومیٹیکلی ریلیشنز کو خوبصورت بنا دیتی ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ دوسرے لوگ کچھ سائیکولوجیکل پریشانیوں کا شکار ہوں گے۔ اگر آپ کی گاڑی اچھی ہے، آپ کا گھر اچھا ہے، آپ کی اولاد بڑی اچھی ہے، آپ کے ساتھ ہی آپ کا ایک کزن رہتا ہے یا آپ کی کوئی اور رشتہ دار لوگ ہیں اور وہ اس کو ایک جیلس کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور اس کی وجہ سے آپ کو یہ ڈر ہے کہ کہیں مجھے نظر نہ لگ جائے۔ اب اس نظر سے بچنے کے لیے آپ کچھ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ یہ جو نظر کا لگنا ہے، اس کے متعلق یہ تو بتایا جاتا ہے کہ آئنگ ایک چیز ہوتی ہے، لیکن ہر چیز آئنگ نہیں ہوتی۔ سپرسٹیشنز میں اور آئنگ میں فرق کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے بعض اوقات۔ جیسے میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ جن تو حق ہیں کہ جن ایک کریشن ہے، لیکن ہر جگہ جہاں جنوں کا ذکر کیا جاتا ہے وہ ہر بات جن نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح ہر جو پرابلمز آپ کو ہوا ہے وہ کسی کے نظر لگانے کی وجہ سے نہیں۔ تو اس بات کو اپنے ذہن سے نکال دیجیے۔ اس کے لیے کچھ دعائیں ہیں، وہ آپ دعائیں اردو میں اپنی لینگویج میں پڑھ سکتے ہیں اور اس طرح آپ اپنے آپ کو نظر سے بچا سکتے ہیں۔ جو 3 آخری قل ہیں وہی کافی ہیں۔ اسی طرح بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء 3 دفعہ صبح 3 دفعہ شام پڑھیں اور بھول جائیں کہ کوئی آپ کو دیکھے گا اور اس کی وجہ سے آپ کو کوئی نقصان ہو جائے۔ یہ اتنی جو ہے وہ کم مائیگی کی چیز ہے کہ اس کی وجہ سے آپ ریلیشنز کو خواہ خراب نہ کیجیے۔ ایک اور بات جو آپ کی مینٹل ہیلتھ کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ دوسرے کا سائیکولوجیکل پرابلمز، دوسرے کا سائیکولوجیکل پیکج وہ آپ کے اور آپ کے اسپاؤس، آپ کے اور آپ کے بچوں کے لیے مصیبت نہ بنے۔ ہوتا یہ ہے کہ دوسروں کے جو سائیکولوجیکل پرابلم ہیں ان کی وجہ سے آپ آپس میں لڑ رہے ہیں، تو صاحب یہ تو بے وقوفی ہے، یہ تو نری جہالت ہے کہ پرابلم دوسرے کا ہے اور اس کی وجہ سے اس نے کچھ کہا ہے یا امپلائی کیا ہے اور اب آپ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ تو ایک بات ذہن میں رکھیے کہ کسی بھی شخص کا سائیکولوجیکل، اس کا انفیریورٹی کمپلیکس، اس کے پرابلمز، یہ اس کے پرابلمز ہیں۔ ان کی ہیلپ کیجئے اور اس پرابلمز کی وجہ سے ان کے ساتھ افیکشن سے پیش آئیے، لیکن ان کے پرابلمز سائیکولوجیکل کی وجہ سے آپس میں لڑنا جھگڑنا
آپس میں ایک دوسرے سے ناراض ہونا یہ نہ کیجیے. اپنے جو سائیکولوجیکل پرابلم ہیں ان کو ریزالو کیجیے. ٹھیک ہے، ان کی وجہ سے جو آپ کو ہو سکتا ہے آپ اینکشیس پرسن ہو، ڈپریس پرسن ہو، آپ کو سمجھ نہ آ رہا ہو کہ اپنے اینگر کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، اس کو آپ اپنے طور پر ٹھیک کیجیے. لیکن کسی دوسرے میں یہ پرابلم ہو تو اس کی وجہ سے آپ اپنی زندگی کو جو ہے زہر بھرا ہوا نہ بنائیے. تو یہ چند چھوٹی چھوٹی باتیں اگر ہم اپنے سامنے رکھیں تو ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بہت ہی شفقت، محبت اور انجوائے کر کے جو بھی تھوڑا سا ٹائم ہمارا ہوتا ہے اس میں تکلف ذرا کم سے کم کیجیے، اور بڑی بے تکلفی کے ساتھ بڑے اچھے اسٹریٹ فارورڈ طریقے سے اپنے رشتہ داروں سے نبھائیے، اور آپس میں گھر کے اندر کبھی کسی اور کے سائیکولوجیکل پرابلم کی وجہ سے اپنے آپ کو مصیبت میں گرفتار مت کیجیے.